آج کل کے قوانین بجائے اس کے وہ معاشرے کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنے، اس سے معاشرے کے اندر فسادات پھیل رہے ہیں۔ ایک قانون تو اس لیے ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ امن میں رہیں، معاشرے کے اندر فسادات ختم ہو جائے، لوگوں کی عزتیں وہ محفوظ رہے، لوگوں کے ساتھ ہتکامِ سلوک نہ ہو۔ لیکن ہمارے قوانین اس درجے کے نہیں ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خواہش پرستی کے بنیاد پر بن رہے ہیں۔ ان میں سے ایک قانون جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ آج کل کے ٹرانسجنڈر کا ہے، جو معاشرے کے اندر اس کے بارے میں بہت ساری باتیں پھیل رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس کو سمجھیں کہ ٹرانسجنڈر ہے کیا ہے۔ اگر مختصراً دو لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو ٹرانسجنڈر یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے مرد پیدا کیا ہے، وہ جا کے نادرا آفس میں کہے کہ میں اپنے اندر مردانگی محسوس نہیں کر رہا، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے مؤنث لکھیں، عورت لکھیں مجھے۔ اس طرح ایک عورت جا کے اپنے آپ کو مرد لکھے، تو اگر قانون پاس ہو گیا تو وہ مجبور ہوں گے اس کو مرد یا عورت لکھنے پر۔ لیکن اس کے پیچھے فسادات کیا ہے؟ دیکھو، اگر محض خواجہ سراؤں کو یا خنسا مشکل کو، جس کو شی میلز کہا جاتا ہے، اگر ان کو پروٹیکشن کی بات ہوتی یا ان کو تحفظ دینے کی بات ہوتی، ان سے ہتکامِ سلوک کو ختم کرنا مقصود ہوتا، تو اسلام اس چیز کو سراہتا ہے کہ آپ اگر معاشرے کے اندر ایک انسان کے ساتھ ہتکامِ سلوک ہو رہا ہے تو آپ اس کو پروٹیکشن دے دو، اس کی عزت کا خیال رکھو۔ لیکن اس کے پس پشت اگر آپ ایسے قوانین لا رہے ہیں کہ جو معاشرے کے فساد کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو اسلام ہرگز اس چیز کو نہیں سراہتا بلکہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ قانون جو اگر پاس ہو گیا تو کتنے فسادات پھیلیں گے معاشرے کے اندر۔ ایک مرد پھر مرد سے شادی کرے گا کیونکہ وہ قانوناً عورت ہے، ایک عورت پھر عورت سے شادی کر پائے گی کیونکہ وہ قانوناً مرد ہے۔ ایک عورت ہوگی لیکن وہ اپنے آپ کو مردانگی لکھنے کی وجہ، مرد لکھنے کی وجہ سے مردوں کے صفوں میں رہے گی۔ اگر کوئی روک ٹوک کرے گا تو قانوناً وہ مجرم ہوگا، اس پر قانون نافذ ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر کسی مرد نے اپنے آپ کو عورت لکھا ہے تو وہ عورتوں کے اجتماعات میں پھر داخل ہوگا، وہاں رہن سہن کر سکتا ہے۔ اگر کوئی پھر اس کو روکے گا تو وہ قانوناً مجرم ہوگا۔ کتنے ہم جنس پرستی اس سے عام ہو جائے گی، لواطت عام ہو جائے گی۔ خواہش پرستی کی بنیاد پر قانون ہے تو پھر خواہش پرستی اس سے پھیلے گی معاشرے کے اندر۔ اس وجہ سے اس قانون کے خلاف لڑنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات، میں نے سوشل میڈیا پر ایک بات بہت اہم نوٹ کی، وہ بات یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں اکثر ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ آپ کا مولانا کہاں گیا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ قانون آپ لا چکے ہو۔ دیکھو، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے یہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کلمے کے تحت ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ ہر اس قانون کے خلاف لڑے کہ جو اسلام کے مخالف ہو، معاشرے کے مخالف ہو۔ ہم جنس پرستی اس سے پہلے معاشرے کے اندر، خواہشات پہلے معاشرے کے اندر، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے سیاسی باتوں کے اندر اس قانون کو مت دھکیلو۔ مولانا صاحب کا بھی فریضہ ہے، تحریک انصاف کا بھی یہ فریضہ ہے، بحیثیت مسلمان یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس قانون کے خلاف وہ لڑے۔ کیونکہ یہ زہر کل ہمارے گلے میں بھی پڑ سکتی ہے، ہمارے گھروں تک بھی یہ پہنچ سکتی ہے، اور پھر ہم کوئی روک ٹوک نہیں کر پائیں گے۔ اگر کچھ کریں گے تو ہم قانوناً مجرم ہوں گے۔ اس وجہ سے ہر مسلمان بجائے اس کی کہ ہم تنقیدی بات کریں، اس کے خلاف ہمیں سوشل میڈیا پر لڑنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر اور مواقعوں پر ہمیں یک بستہ ہو کر، یک صف ہو کر اس کے خلاف لڑنا چاہیے۔ ایک دوسرے پر تنقید کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ نہیں کر رہے ہو، یہ میرا کام ہے، میں نہیں کر رہا، یہ غلط باتیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر محض پروٹیکشن کی حد تک یہ بات ہوتی، کسی کی عزت کی حفاظت کی حد تک بات ہوتی، تو اسلام اس کو سراہتا ہے۔ اسلام تو لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں کی مال، لوگوں کی جان، لوگوں کی عزتیں، اس پر کسی شخص کو وار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، یہ لوگوں پہ حرام ہے۔ کسی کی عزت کو لوٹنا، کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالنا، کسی کا خون بہانا، ناحق کسی کا خون بہانا، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ اس وجہ سے ہم محض پروٹیکشن کے حد تک اس قانون کو سراہتے، لیکن اس کے پس پشت اگر ایسی جزیات کو پاس کیا جائے کہ جو معاشرے کے اندر خواہش پرستی کو پھیلاتے ہیں، معاشرے کے لیے فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، تو ہم اس کے خلاف اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یک بستہ ہو کر اس کے خلاف ہمیں لڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔